السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اپریل مہینے کا راہ اعتدال میرے سامنے ہے۔ اس کا اداریہ حرف اعتدال پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ راہ اعتدال کی یہ اشاعت جب قارئین کی خدمت میں پہنچے گی تو اس وقت تک ماہ رمضان اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ گزر چکا ہوگا۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جنہیں اس ماہ مبارک کے گزر جانے کا افسوس ہوگا، اور جنہیں یہ احساس ستائے گا کہ اس ماہ مقدس کی جیسی کچھ قدر کی جانی چاہیے تھی وہ ان سے نہیں ہو سکی۔ جتنی کچھ عبادتیں انجام دی جانی چاہیے تھیں وہ انجام نہیں دی جا سکی، اور رب کے فضل و کرم سے جو کچھ عبادتیں انجام پا چکی ہیں، پتہ نہیں بارگاہ الہی میں شرف قبول بھی پائیں گی یا نہیں۔ یہ لوگ بین درجہ میں ڈوب کر دربار الہی میں اعمال رمضان کی قبولیت کی التجائیں اور بعد رمضان کے لیے مداوت عمل کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ دوسری طرف ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے رمضان کے گزر جانے کے ساتھ ہی گویا بساط عبادت ہی لپیٹ کر رکھتی ہوگی۔ ماہ شعبان میں جیسے کچھ ان کے معاملات زندگی تھے، شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ان کے وہی معمولات پھر سے بحال ہوئے ہوں گے۔ کل تک ان سے جو مسجدیں آباد تھیں، آج سے وہ خالی ہوں گی۔ نہ ان کی زندگی میں تربیت رمضان کا کچھ اثر ہوگا اور نہ اسے باقی رکھنے کی طلب اور جستجو ان میں ہوگی۔ رمضان کے ساتھ اطاعت و بندگی کی تربیت پر مبنی وہ ان کی ایک ماہی زندگی بھی گزر چکی ہوگی، اور رب سے جڑا رشتہ مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹ چکا ہوگا۔ یہ دونوں ہی رویے عموماً ہر سال ماہ رمضان کے گزر جانے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا پہلا رویہ مستحسن بھی ہے اور مطلوب بھی، جنہیں اللہ نے رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق بخشی اور مختلف عبادتیں انجام دینے کی سعادت سے سرفراز فرمایا، اس کا تقاضا ہے کہ اس توفیق پر رب کا شکریہ گزارا جائے اور قبولیت اعمال کی دعائیں مانگی جاتی رہیں۔ سلف کا معمول تھا کہ رمضان کے بعد تقریباً 6 ماہ تک وہ اعمال رمضان کی قبولیت کے لیے رب کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کی سعادت بخشی، تو اس موقع پر ان کا جو جذبہ اخلاص و للہیت تھا، اس کا تذکرہ قرآن نے یوں کیا ہے۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی نیو ڈال رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ہاتھ پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو،
بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور مصالح عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ خدایا، ہمیں ہماری عبادت کے سچے طور طریقے بتلا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے، اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارا شیوا بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے قبولیت اعمال کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ مزید اس کی توفیق اور مدد طلب کریں، اور اپنی اعلیٰ اولاد کی اطاعت و بندگی کی زندگی کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہیں۔ جن لوگوں نے رمضان کے بعد احکام شریعت کی پابندی اور اطاعت الہی کا لبادہ اتار پھینکا ہے، انہیں اپنا وتیرہ بدلنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا گزر جانا رب کی تابعداری کے دور کا خاتمہ نہیں، بلکہ اطاعت الہی کے دور کا آغاز ہے۔ جس طرح رمضان میں تجدید ایمان اور تقرب الہی کے ذرائع اپنائے جا رہے تھے، ان میں استقامت اور ترقی کی کوشش ہونی چاہیے۔ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچنے کی تدبیریں کی جا رہی تھیں، وہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ توبہ و استغفار اور دعاؤں کے معمول کو بحال رہنا چاہیے کہ یہ بندے اور بندگی کی علامت ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بندہ مومن کی زندگی میں دو روزے ہوتے ہیں۔ یہ عارضی روزہ ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور دوسرا دائمی روزہ جو صبح بلوغ سے آفتاب زندگی کے غروب تک رہتا ہے۔ رمضان کے روزے گزر چکے ہیں، مگر زندگی کا دائمی روزہ باقی ہے جو آخری سانس تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا ادراک و عرفان ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ یہ اداریہ مولانا محمد رفیع کلوری عمری دامت برکاتہم کے قلم سے ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔